حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 دفعہ نہ دھو لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 643۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وضو کا پانی نکالنے کے لیے اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار اپنے ہاتھ پر پانی ڈالے اور ہاتھ دھوئے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کس حالت میں رات گزاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 646۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کو 7 دفعہ دھو لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 648۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی طہارت پاک ہونا یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے، پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 655۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کڑے ہوئے پانی میں جو چل نہ رہا ہو پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس میں نہاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 663۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہوتا۔ ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 677۔